الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کے اوپر بات کی گئی تھی کہ گھروں میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور پھر ان جھگڑوں کا کیا حل ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوئی تھی. مختصر یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے بات یہ کہی تھی گزشتہ تفسیر میں کہ ایک آدمی جب ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے تو اس کا لوگوں سے ایک رابطہ اور ایک ٹچ ہوتا ہے، اور اللہ نے ہر آدمی کا مزاج، ہر آدمی کی چوائس، ہر آدمی کی چاہت بھی اللہ نے الگ بنائی ہے. تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ چاہے کہ سارے دنیا کے لوگ یا جن لوگوں سے میرا رابطہ ہے، جن لوگوں سے میرا ٹچ ہے، سارے کے سارے میرے مزاج کے مطابق بن جائیں. یہ امپوسیبل بات ہے، ممکن ہی نہیں. جب ہر ایک کی ظاہر کی شکلیں الگ ہیں تو ہر ایک کا مزاج بھی الگ ہے. جب مزاج الگ ہے، چوائس الگ ہے، تو پھر آدمی کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور پہنچے گی. یہ بات پکی اور سچی ہے. اسی لیے تو میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان جب لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے اور پھر ان کی طرف سے جو اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان تکلیفوں پر وہ صبر کرتا ہے، تو یہ مسلمان اس مسلمان سے بہتر ہے جو اکیلے پن میں زندگی گزارتا ہے اور اس کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. تو ایک بات تو یہ تھی کہ بھئی تکلیف ضرور پہنچے گی. اب جب تکلیف پہنچے گی تو کیا کرے آدمی؟ آدمی یہ سوچے کہ بھئی اس تکلیف مجھے کیوں پہنچی، میں اس کا بدلہ لوں گا. یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو اب جھگڑے نہ ہوئے اس کا کیا حل ہے؟ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کہی تھی، مختصر کہہ دیتا ہوں تاکہ پیچھے کا ریویژن ہو جائے. پہلی بات کہی تھی کہ بھئی اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو یہ سوچے کہ اس دنیا کی زندگی میں مجھے کتنا رہنا ہے. اگر میں اس دنیا کی زندگی میں ان پہنچنے والی تکلیفوں پر کچھ صبر کر لوں گا تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا ملے گا. اور اگر میں بدلہ لوں گا اور اس بدلہ لینے میں مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی تو اس کا خطرناک عذاب بھی مجھے آخرت میں ملے گا.
تو بجائے بدلہ لینے کے میں ان تکلیفوں پر صبر کروں گا تو اللہ کی طرف سے مجھے بہترین بدلہ ملے گا. تو آدمی کو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، اگنور کرے گا، صبر کرے گا. دوسری بات بتائی تھی کہ کبھی کسی سے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی کسی برائی ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے. اور جب اس کی برائی جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے تعلق سے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ اگر پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو کہا کہ جب اس کی 1000 برائیاں تمہارے سامنے ہو تو پھر اس کے اندر کچھ اچھائی تلاش کرو. اگر تم کچھ اچھائی تلاش کرو گے تو اس اچھائی کی وجہ سے تمہارے دل میں اس کے تعلق سے محبت بیٹھے گی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا. تیسری بات بتائی تھی کہ اگر آدمی جھگڑا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنا ایک مقام اور اپنا ایک اسٹیٹس بنا رکھا ہے کہ میرا یہ لیول ہے، میرا یہ مقام ہے اپنے سماج میں، اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اور پھر جب اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنا وہ چاہتا ہے تو پھر وہاں آدمی جھگڑتا ہے کہ اس نے میری قدر کیوں نہیں کی، اس نے مجھے اعزاز کیوں نہیں دیا، فلاں پروگرام میں، فلاں سیمینار میں انہوں نے مجھے آگے کیوں نہیں بلایا، میری اتنی عزت کیوں نہیں کی. تو جب یہ آدمی نے اپنا جب لیول بنایا تو اس لیول کی وجہ سے پھر آدمی جھگڑتا ہے. تو یہاں اس کا حال یہ بتایا کہ آدمی سوچے کہ بھئی میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے حکموں کا اپنا آپ کو پابند بناؤں. باقی میرا یہ عہدہ، میری یہ ڈگری، میرا یہ لیول، میں کچھ نہیں ہوں. اگر آدمی یہ سوچے اور پھر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو آدمی کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ آدمی تواضع اختیار کرے. چوتھی بات بتائی تھی کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے کہ خود غرضی. ہر آدمی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے لڑتا ہے، بس میرا فائدہ ہونا چاہیے چاہے سامنے والے کا نقصان ہو، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. اس خود غرضی کو ختم کر کے ایثار کا جذبہ پیدا کریں. ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو کچھ فائدہ پہنچاوے، چاہے کسی سے مجھے کچھ فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن میری ذات سے کسی کو کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے. چاہے اس فائدہ پہنچانے میں میرا کوئی حق کم رہ جاوے، میرے حقوق میں کمی آ جاوے، اس کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گا، لیکن میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جاوے. یہ کیفیت صحابہ کرام کی تھی جن کے دلوں میں آپس میں کیسی محبت ہے. تو اگر یہ ایثار کی کیفیت پیدا ہو جاوے تو پھر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. آج کی مجلس میں ایک اور جھگڑے کی وجہ بیان کر رہا ہوں کہ جھگڑے کی ایک وجہ اور بھی ہے. جھگڑے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپس میں معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا حکم ہے وہاں صرف ایک چھوٹی سی آیت میں اس کا حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. رمضان، نماز، حج کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے قرآن کریم میں پورا ایک لمبا رکوع قریباً 20-22 آیتوں کے اوپر ایک رکوع قرآن کریم میں بیان کیا معاملات کے اوپر. سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ ایمان والو جب تم کسی سے کوئی معاملہ کرو، کوئی لین دین کرو، کسی کو تم کوئی چیز ادھار دو تو اس کو لکھ لیا کرو. دیکھیے کتنی اہمیت بتائی ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی دکان پر آ گیا، بھئی تو کوئی بات نہیں، آپ تو میرے دوست کی بات میں دیکھ لیں گے، ادھار لکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو دے جاؤں گا. شریعت منع کرتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. اس اصول کو اپنی پوری زندگی میں بٹھا لیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی اس تعلق سے جھگڑا نہیں ہوگا. تعاشروا کالاخوان، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، پیار محبت کے ساتھ رہو، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ. وتعاملوا کالاجانب، لیکن جہاں معاملے کی بات آوے اجنبی بن جاؤ. وہاں دوستی نہیں، وہاں بھائی بھائی نہیں، وہاں اگر اجنبی بن کر معاملہ کرو گے اور معاملے کی صفائی کرو گے تو پھر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا، ایک باپ ہے، اب اس کے کچھ اولاد ہیں، دھیرے دھیرے اس کا ایک لڑکا بڑا ہوا. اب باپ نے کاروبار شروع کیا تھا کچھ موڑی کے ساتھ، کچھ رقم کے ساتھ. اب ایک لڑکا اس کاروبار میں اندر انوالو ہوا، داخل ہوا، لیکن کوئی چوکھٹ نہیں ہوئی کہ وہ باپ کے ساتھ اس کاروبار میں کیوں شریک ہو رہا ہے. معاملے کی کوئی صفائی نہیں ہے.
بھائی باپ کا کاروبار تھا، بیٹا بھی باپ کے ساتھ شریک ہو گیا، آیا ایز اے پارٹنر شریک ہو رہا ہے، یا پھر ملازم بن کر شریک ہو رہا ہے، یا پھر اس کی کوئی تنخواہ باپ نے فکس کی ہے، یا پھر وہ ایسے ہی مفت میں خدمت کے لیے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک، ایسی کوئی چوکھٹ نہیں ہوتی، اب باپ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ پھر دوسرا بھائی آیا، وہ بھی اس کاروبار میں دھندے میں انوالو ہوا، یوں کرتے کرتے تیسرا بھائی بھی آیا۔ اب یہ دھندا جو 0 سے 1000 سے لاکھ سے شروع ہو کر کروڑوں تک پہنچ گیا۔ اب معاملے کی کوئی صفائی نہیں ہے، اب جس کا جی چاہے اندر سے جیب خرچ لے رہا ہے، وہ 1000 لے رہا ہے، کوئی 2000 لے رہا ہے، اس میں کسی کی شادیاں ہوئی، یہ ہوتے ہوتے اب بچے باپ کے بڑے ہو گئے۔ اب جب شادیاں ہوئی، بچے بڑے ہو گئے، اب معاملے کی تو کوئی صفائی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب دل کے اندر میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی کہ اس نے میرے مقابلے میں باپ کی اس ملکت میں زیادہ خرچ کر لیا ہے، میرا حق مارا میرے بھائی نے۔ اب کچھ چوکھٹ نہیں ہے، اب آپس میں بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب کیس کہاں آتا ہے، وہی دارالفتہ میں آتا ہے کہ بھئی اس کیس میں اب کیا کیا جاوے، اب مفتی صاحب کیا فیصلہ کریں، آپ نے کاروبار میں کوئی صفائی پیش ہی نہیں کی ہے، سب اگڑم بگڑم ہو گیا ہے، کوئی چوکھوٹ نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اب کیا فیصلہ کیا جاوے، کس کو کتنا دیا جاوے، کوئی چوکھوٹ نہیں ہو سکتی۔ شریعت کی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے دن سے ہی باپ اپنا کاروبار شروع کرے، اور جب پہلے دن اس کے کاروبار میں اس کی اولاد آوے، ہر ایک کی حیثیت طے کر دے۔ بھئی آپ کو کاروبار کرنا ہے، آپ کی یہ حیثیت، کاروبار 100% میرا ہے، آپ کو میں جتنی دیر کے لیے آپ بیٹھیں گے، جتنے گھنٹے کے لیے میں آپ کو اس کا حصہ آپ کو تنخواہ دے دوں گا، باقی میری جائیداد میں آپ کی کوئی حصہ نہیں۔ تو کل اٹھ کر بیٹے باپ سے کچھ لے نہیں سکتے، چونکہ باپ نے ان کو ایز اے پارٹنر کے نہیں، ایز اے ملازم کا رکھا ہے، تمہارے تنخواہ کے حقدار، باقی پھر میں جو چاہوں گا اپنے اعتبار سے تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اب آگے جا کے جب دھندا بڑھے گا تو بیٹے باپ سے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہم نے محنت کی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، تم ہمیں کیوں نہیں دیں گے، کوئی جھگڑے کا سوال ہی نہیں۔ یا ایسے پارٹنر شریک کر دے ہوئے باپ یہ کہے کہ دیکھو میرے دھندے میں نے لاکھ روپے ڈالے ہیں، 50,000 روپے میں تم کو اس دھندے کے اندر سے پارٹنر بنا رہا ہوں، 50% کا، تمہارے پاس مڑی تو نہیں لیکن وہی مڑی میں تم کو ہدیہ دے رہا ہوں، اور وہ مڑی میں اپنے پارٹنر میں اپنے بزنس میں ڈال رہا ہوں۔ تو گویا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ 50% میں پارٹنر بن گئے۔ اب جتنا بھی دھندا آگے بڑھے گا، لاکھ کے 10 لاکھ ہوں گے تو 5 لاکھ کا مالک کون ہوگا، بیٹا ہوگا۔ یہ جھگڑے کا کوئی سوال ہے، کوئی سوال نہیں۔ لیکن جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی حیثیت طے نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی حیثیت طے کرو، ارے اس میں کیا حیثیت طے کرنے کی، باپ بیٹے مل کر زندگی گزار رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارا، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تمہاری شادیاں ہوگی، جب تمہاری اولادیں ہوگی، اس وقت پھر مسئلے کھڑے ہوں گے، اس ملکت کو کون لے گا، اس میں سے کون کتنا بھاگ لے گا۔ ایسی ایک مثال دوں آپ کو میں مکان کے تعمیر کی۔ ایک باپ نے مکان بنانا شروع کیا، اب مکان بنانا شروع کیا، اس میں بیٹے کا ابا کچھ پیسہ میں بھی دیتا ہوں، اب یہ پیسے جو بیٹے نے دیے اس کی کیا حیثیت، کوئی چوکھوٹ نہیں ہوتی۔ اب اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ بھئی ابا میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، تمہارے پاس کچھ پیسے کھٹ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ قرض کی حیثیت ہے، وہ مکان پورا کا پورا باپ کا رہے گا، بیٹے کے ذمے، باپ کے ذمے بیٹے کا اتنا قرض رہے گا، باپ اس کو اتنا قرض دے دے گا، اس کی کوئی مکان میں ملکت نہیں رہے گی۔ یہ آیا تو وہ ہدیہ دے رہا ہے، تو ہدیہ بھی دیا تو اس میں بیٹے کی کوئی اس مکان میں کوئی ملکیت نہیں۔ آیا یہ کہ بیٹا اپنے باپ کو کچھ دے رہا ہے تو وہ حصے دار بننے کے لیے، شریک بننے کے لیے، تو پھر وہ حصے داری کتنے ٹکا کی ہے وہ بھی چوکھٹ ہونی چاہیے، کتنے روپے دیے، اس میں کتنی حصے داری ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس کی چوکھٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر آگے چل کر اس مکان کے تعلق سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ مکان کس کا ہے۔ اب اسی میں باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی تو بھائیوں کا مسئلہ سولو نہیں ہوا کہ بہنیں آ گئی کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اب نہ بہنوں کو صحیح سے میراث مل سکتی ہے، اور بھائی بھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اب اس میں ہر ایک کا حصہ لگا ہوا ہے اور کوئی چوکھوٹ نہیں ہوئی ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ گناہ کے ساتھ گھر کا ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، چونکہ اس میں کس کا کتنا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے، بس جس کو جو مرضی چاہے اپنے دھندے میں سے لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جھگڑے کی پیدا نہ ہو جاوے، اس کے لیے پہلے دن سے تم جو ہے اپنے دھندے میں یا کوئی بھی چیز کے اندر چوکھوٹ کر ڈالو۔ اب بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ نے اپنے کسی بیٹے کے نام سے کوئی ملکت لی، اس کا نام کا دستاویز بنایا، تو بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ تو ملکت میری ہے،
شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کے نام کا دستاویز دینے سے، کسی کے نام کی ملکت دینے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی۔ سرکاری قانون ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ساری پراپرٹی اپنے نام کی نہیں لے سکتا ہے، تو وہ کچھ پراپرٹی اپنے بیٹے کے نام سے، کچھ اپنی بیوی کے نام سے لیتا ہے، تو کسی کے نام سے وہ ملکت دینے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے نام کی ملکت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا مالک بنانا اور اس کو اس کا قبضہ دینا، تب جا کر اس کا مالک بنے۔ اب یہاں اس کی بھی چوکھٹ نہیں ہوتی۔ اب باپ مر گیا، اب بیٹے کا کہہ رہا ہے دیکھو میرے نام کی ملکت ہے، یہ سے میری ہے یہ، اور دوسرے بھائی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہوا، اس نے اس کا حق دبایا، اب وہ حق وصول کرے گا تو کیا ہوگا، ناانصافی کے ساتھ وہ زندگی اس کا حق دبا رہا ہے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا، پھر آپس میں پھر تلخیاں، آپس میں پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ یہی چیز آدمی کے مرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ باپ مر گیا، اب بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اب کہا جاتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی پہلے ہی دن باپ کا جنازہ دفن کیا، گھر میں آؤ، بلاؤ جب مسئلہ جاننے والوں کو، اور اسی دن ساری چوکھٹ کر دو، اس لیے کہ ایک باپ کے انتقال ہوتے ہی آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے بھی اس باپ کے سارے وارث داروں کا حصہ اس ملکیت میں لگ جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ یتیم بھی ہوں گے، کچھ بڑے بھی ہوں گے۔ اب اس وقت اگر کہا جائے کہ ابھی تو باپ کا کفن میلا بھی نہیں ہو اور تم حصہ داری کر رہے، تو ابھی تو محبت سے رہ رہے ہیں، لیکن پھر یہاں بھی یہی، باپ تو مر گیا، اب پھر جو ہے آگے دھندا بڑھا اور آگے اولادیں بڑی ہوئی تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کس کا، یہ کس کا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جس وقت باپ کا انتقال ہوا اس کے دوسرے یا تیسرے دن ساری چوکھٹ کر ڈالو۔ ہمارے اکابر نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک موقع پر ایک بزرگ ایک جگہ گئے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے نے اس بزرگ کو کوئی چیز دی تو انہوں نے ہاتھ میں نہیں پکڑی، کہا کہ یہ تمہارے ابا کی ہے، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور اس میں تمہارے بھائیوں کا حصہ لگ گیا ہے، اب اس کا استعمال میرے لیے جائز نہیں۔ کتنا اہتمام! اس میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب ہم اگر اس چوکھٹ کے بغیر زندگی گزار رہے، پھر چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے ہوئے، کتنے روزہ رکھ لے ہوئے، لیکن ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کری ہے۔ تو جھگڑا ہونے کی سب سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاملات کی صفائی نہیں۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجارب، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، ہدیہ دو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، لیکن جہاں معاملے کی بات ہے صفائی کے ساتھ، صفائی ہونی چاہیے، صفائی۔ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا صورتیں ہیں۔ اب تو ہمارے اکابر نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ اب ہم زندگی کے کوئی بھروسے نہیں، آدمی وصیت کر کے جاوے، وصیت کرنا اب تو واجب ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کسی کے کچھ حق ہیں اور وہ کسی کو کہہ کر نہیں گیا، تو وہ 2 راتیں اس طریقے سے گزارے کہ اس نے اپنی وصیت کسی کو نہیں کی ان حق کے ادا کرنے کی، تو وہ آدمی جو ہے بڑی خطرناک وعید ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اب تم مر گئے تو جن کو تم سے کچھ لینا ہے وہ تو آ کر اپنا حق تمہارے بیٹوں سے وصول کر جائیں گے، لیکن تمہیں کسی سے لینا ہے، تم نے کوئی چوکھٹ ہی نہیں کی ہے، اور اس ملکت میں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹوں کا حق اس میں لگ گیا۔ اب تم کسی کو کچھ کہہ کر نہیں گئے اور سامنے والا وہ پیسے دینے نہیں آیا، تو تمہاری وجہ سے تمہارے بیٹوں کا نقصان ہو گیا۔ ایسی باریک باریک باتیں ہیں معاملات کے لائن سے، یہ تو میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھے کہ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ دیکھیے اب آگے کی آیت میں 3 اور باتیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، اور نہ عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ دیکھیں ان آیت میں 3 ایسی گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، ٹھٹھا اڑانا، کسی میں کوئی عیب ہو اور اس عیب کو ظاہر کر کے لوگوں میں اس کا مذاق اڑانا، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اب نفس سے مذاق اڑانا کوئی حرام نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق اڑایا ہے، مزاح کیا ہے،
ایک مرتبہ ایک بڑھیا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا نبی اللہ بڑھیا جنت میں جائے گی؟ کہا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگی۔ کہا کہ بڑھیا جائے گی لیکن بڑھیا ہو کر نہیں، جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو اس کی دل لگی بھی ہو گئی اور مزاح بھی ہوا، لیکن مزاح شریعت کے دائرے میں ہوا۔ ایسی مذاق اڑانا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا نبی اللہ مجھے ایک سواری چاہیے، سواری کے لیے مجھے ایک اونٹ دیجیے، آپ کے پاس اونٹ آیا ہے مال غنیمت میں۔ کہا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہا کہ یا نبی اللہ اونٹ کا بچہ میرے کیا کام آئے گا سواری کے لیے؟ تو کہا کہ جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی تو ہوگا، وہ اونٹ جو بڑا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا۔ تو مزاح بھی کیا لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا۔ معلوم ہوا کہ مزاح کر سکتے ہیں لیکن اس مزاح کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل میں حقارت نہ آوے، کسی کی دل میں برائی نہ آوے۔ شریعت نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاوے۔ ایک مرتبہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اب کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبے سے کہہ رہے کعبہ تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، اور تو کتنی پاکیزہ جگہ ہے، تیری حرمت تیری عظمت کتنی بلند ہے۔ لیکن پھر کعبہ سے کہا کہ کعبہ ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کعبے کو توڑ دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بتائیے ایک ادنا سا مسلمان جس کے اندر مسلمان نام کی کوئی شان نہیں ہے، وہ بھی کبھی کہ ہمت نہیں کرے گا کہ میں کعبے کو توڑوں، لیکن اگر وہ کعبے کو توڑ دے تو اتنی زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے جتنی خطرناک چیز کسی مسلمان کے دل کو توڑنا ہے، اور کسی مسلمان کے دل کے اندر اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے اس کی حقارت دل میں آ جاتی ہے، اس کو حقیر سمجھنا، اس کی کوئی ویلیو ہمارے دل میں نہ رہے۔ اگر کوئی آدمی کا کوئی گناہ کر رہا ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تو ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا پیار محبت کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ پھر ہم یہ کہہ دے ہوئے کہ بھئی یہ آدمی اب کبھی سدھرے گا نہیں، یہ تو آدمی ایسا ہے، ایسا بولتے لوگ تو کبھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ایک مرتبہ ایک زاہد آدمی، بڑا عبادت گزار آدمی، اس زمانے میں ایک گنہگار آدمی بھی تھا، اس نے اس کو سمجھایا، گناہ کرتا تھا لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آتا تھا، رکتا نہیں تھا گناہ سے۔ تو زاہد کو ایک مرتبہ وہ عبادت گزار کو جو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اس نے اس سے کہا غصے میں آ کر اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا، یہ الفاظ کہہ دیے غصے میں آ کر۔ بہت سمجھایا ہوا اس کو لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آیا، تو اس نے آخر میں جملہ کہہ دیا۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، جا کر کہو اس عابد سے کہ اللہ نے اس کی تو مغفرت کر دی، اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ کسی مسلمان کے تعلق سے دل میں حقارت اور پھر اس کو برا سمجھنا، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ سے نفرت کرو لیکن اس آدمی سے نفرت مت کرو، جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، جس گناہ کا وہ عادی ہے، اس گناہ کی نفرت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ وہ شراب پی رہا ہے تو اس شراب پینے کی نفرت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، وہ چوری کر رہا ہے تو اس چوری کی نفرت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اس آدمی کی نفرت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اس کی ظاہری کیفیت اور ظاہری حالات تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کی باطنی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہاری ظاہری کیفیت تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن تمہاری اندری کیفیت کتنی خراب ہے اللہ کو معلوم ہے۔ تو کسی کی ظاہر کو دیکھ کر کبھی فیصلہ مت کرو کہ یہ آدمی خراب ہے، اور کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کرو کہ یہ آدمی خراب ہے، پتہ نہیں اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، بکھرے والے بکھرے حال والے، پراگندہ بال پراگندہ حال، لیکن لو اقسم لابر اللہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے ہوئے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے۔ ظاہری حال ٹھیک ٹھاک نہیں ہے ان کا، لیکن اندر کی بات ان کی کیفیت اتنی مضبوط ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے کسی کام کے کرنے پر، اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے۔ جس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شرابی تھا، شراب پیتے پکڑا گیا، اس کے اوپر حد جاری کی گئی، حد یعنی کوڑے مارے گئے، اسلامی حکومت تھی تو۔ پھر دوسری مرتبہ پکڑا گیا وہ شراب پیتے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ اس پر حد جاری کی گئی۔ تو اس
اس وقت پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے سوچا کہ اس کو اب یہاں سٹی میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، یہ بار بار گناہ کرتا رہے گا۔ تو ایک قافلہ یہ ایک غزوے میں جا رہا تھا جس کے امیر تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر اس کو بھی بھیج دیا اور کہا کہ اس کا دھیان رکھنا۔ تو وہ قافلے کے ساتھ وہ بھی گیا غزوے میں، اور وہاں بھی اس نے شراب پی واپس سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک حجرے میں، ایک کمرے میں جہاں خیمے تھے، اس خیمے کے اندر اس پر حد جاری کی، کوڑے مارے اور اس کے ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دی تھی، باندھ دیا اس کو۔ اب یہ اس کو تو باندھ دیا، اب پورا صحابہ کرام کا مجمع، وہ قادسیہ کی جنگ تھی، سارے لڑنے کے لیے گئے، سامنے رستم تھا، ہزاروں کا مجمع ہے، ادھر مسلمان اس کے مقابلے میں کم تھے۔ اب ایسی خبر آئی کہ مسلمان ہار رہے ہیں، مسلمانوں کی شکست ہو رہی ہے۔ تو جب یہ خبر اس قیدی نے سنی تو وہ بچے کی طرح رونے لگا، جیسا ایک بچہ روتا ہے اس طرح رونے لگا۔ تو بازو میں ایک خیمے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی، انہوں نے اس کی آواز سنی، کیونکہ ان کو سوچ کر گئے تھے کہ ان کا دھیان نہ کہ کہیں بھاگ نہ جاوے۔ تو بیوی گئی کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا کہ مسلمان شکست ہو رہے ہیں، اور میں اس لیے افسوس کر رہا ہوں کہ ادھر مسلمانوں کو ہار ہو رہی ہے، تو پھر میری جوانی کس کام کی، مجھے اس پر ہونا آ رہا ہے۔ دیکھیے شرابی ہے، کہا کہ تو تو شرابی ہے، کہا کہ میں چاہے شرابی ہوں لیکن میرے دل میں اسلام کی، ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی ہار ہو۔ تم اتنا کر سکو تو مجھے ایک کام کرو، میری بیڑیاں چھوڑ دو اور مجھے ایک گھوڑا دے دو۔ انہوں نے اس پر ترس کھا کر اس کو گھوڑا دے دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اس شرابی، اور سوار ہو کر اب ادھر ان کو معلوم نہیں مسلمانوں کو، وہ چیرتے ہوئے دشمنوں کی صف میں گھس گئے، اور اتنا زبردست دشمنوں پر وار کیا ہے کہ وہ دشمنوں کو اس کی وجہ سے بھاگنا پڑا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اب سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو چہرے پر باندھا ہوا ہے، چہرہ کھلا نہیں ہے اس کا، یہ آدمی کون ہے؟ اب تک تو دکھا نہیں ہے۔ بہرحال جنگ فتح ہو گئی۔ اب پھر جب آئے دیکھا کہ وہ قیدی تو دوبارہ اپنی بیڑیوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن پورا ماجرا سنا ہے اپنی بیوی سے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو وہ شرابی تھا جس کو تم باندھ کر گئے تھے۔ تو ایسے سعد بن وقاص سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے یہ کہا کہ چاہے میں شرابی ہوں لیکن میرے دل میں اسلام کی، ایمان کی اہمیت تھی، اللہ نے مجھے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، اس لیے میں لڑا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اب میں تجھ پر حد جاری نہیں کروں گا، اب میں اگر تو شراب بھی پیے گا تو میں تجھ پر حد جاری نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیرے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہے، ایمان کی، اسلام کی عظمت تیرے دل میں اتنی ہے، چاہے تیرا ظاہری حال کتنا ہی خراب ہے۔ جب یہ الفاظ کہے تو وہ شرابی نے کہا کہ جب تمہارے دل میں میری اتنی اہمیت ہے تو آج کے بعد سے میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ظاہری حال کیسا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، لیکن اس کا دل کیسا تھا ایمان کے تعلق سے، کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ تو اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی حقارت نہیں آنی چاہیے، ہمارے دل میں کسی کی برائی کے تعلق سے کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کی برائی کرنا، اور کہ اس تعلق سے پھر اس کا مذاق اڑانا منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مردوں کو الگ سے خطاب کیا اور پھر عورتوں کو الگ سے خطاب کیا کہ یہ عورتیں تم بھی کسی عورتوں کا مذاق مت اڑاؤ، اور یہ مرد تم کسی مرد کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ تم میں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم۔ پھر دوسری برائی بیان کی کہ جب آدمی جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اڑانے کے بعد پھر کبھی کبھی اس کو طعنہ مارتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم۔ دیکھیے یہاں الفاظ جو استعمال کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی کو طعنہ مت دو، اپنے آپ کو طعنہ مت دو، یہ الفاظ اب یہ کہ آدمی اپنا کو کہاں کبھی طعنہ دیتا ہے، تو یہ وہی لفظ استعمال ہے، یہ وہی جو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ آدمی کبھی اپنوں کو قتل نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لوگ اس کو بھی مار ڈالتے ہیں، تو کسی اور کو مارنا گویا کہ اپنے آپ کو مارنا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بیان کی، دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا گویا کہ سارے مسلمانوں کا قتل ہے، اس طرح کہ کسی اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی کسی مسلمان کا ناحق قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہا ولا تلمزوا انفسکم،
اپنے آپ کو ملا تانا مت دو، یعنی اگر تم کسی کو تانا دو گے تو سامنے والا تم کو تانا دے گا، گویا کہ سامنے والے نے تم کو تانا دیا، اس کا سبب تم بنے۔ اگر تم سامنے والوں کو اس کی برائی کا تانا نہ دیتے تو سامنے والا تم کو بھی تانا نہ دیتا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ یہ بھی دوسری برائی ہے جس کو مسلمان برا نہیں سمجھتا ہے، یہ بھی سماج میں، معاشرے میں یہ برائی بھی عام ہے۔ کبھی بھی آدمی اپنی زبان کو، لگام کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اس کی برائی، اس کو تانا، ٹون مارنا جس کو کہتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سورہ ہمزہ کی تفسیر میں میں نے کہا تھا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ظاہر میں لوگوں کو ٹون مارتے ہیں، تانے مارتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر جو مسلمانوں کے آخری بادشاہ تھے، انہوں نے بڑا عجیب شعر کہا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب خبر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی معلوم ہوا کہ آدمی کسی کو برا کہنے کی بجائے آدمی اپنے حال کی فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ آدمی کتنا بھی برا ہے، مجھے اس کی برائی سے کیا مطلب، میں کیسا ہوں، میرے میں کتنی برائیاں ہیں، مجھے اپنے آپ کو سدھارنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک عربی کا زبردست مقولہ ہے، وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ عُيُونٌ، تم لوگوں کو تانا دیتے ہو، تم لوگوں کو ٹون مارتے ہو، تمہارے اندر بھی عیب ہے تو لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں۔ وہاں اسماعیل صاحب اس کا بہترین ترجمہ کرتے تھے کہ تمہارے میں عیب ہے تو لوگوں کے بٹا کے نہیں ہیں، لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، لوگ تمہیں بھی دیکھتے کہ تمہارے اندر کتنی برائیاں ہیں، تو پھر تمہیں دوسرے کی برائی بیان کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنی فکر کرو کہ میرے میں کتنے سارے عیب ہیں، کتنی ساری باطنی بیماریاں ہیں اور کتنی ساری برائیاں میرے اندر ہیں، کتنی مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تم اپنی اصلاح سے بے خبر ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دوسرے کے عیوب اچھے لگیں گے۔ حدیث شریف میں پیرا قسم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلاوے، اس کے کسی ایسے گناہ پر اس کو ٹون مارے، اس کو تانا دے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو اس گناہ میں مبتلا کر دوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اس گناہ کے بعد توبہ کر لی، اب تم اس کو اس گناہ کا ٹون مار رہے ہو کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، تو ایسا ہے، اس نے اس سے توبہ کر لی ہے، اب توبہ کرنے کے بعد بھی پھر بھی تم اسے عار دلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے، میں اس کو ضرور اس گناہ میں مبتلا کروں گا۔ لیکن کبھی آدمی سوچتا نہیں یار یہ کام میرے سے کیوں ہو گیا، یہ اس لیے ہوا، ہو سکتا ہے کہ تو نے کسی کو عار دلائی ہو، اس لیے اپنے بارے میں فکر، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنا آپ کو تانا مت دو۔ تیسری برائی بیان کری، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ برے لقب کہتے ہیں اپنام، ایک تو آدمی کا نام ہوتا ہے اور ایک اپنام ہوتے ہیں۔ یہ آیت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ہم میں سے ہر ایک کے 2 3 نام تھے۔ اب کچھ نام ایسے تھے کہ اس نام کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوتی تھی، تو اب پیارا قسم کو معلوم نہیں تھا تو وہ بھی اس نام کے ذریعے سے اس آدمی کو بلاتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ پیارا کا سلم اس نام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کہا کہ ایسا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ان کے برے لقب سے مت پکارو۔ اس کے اندر کوئی جیسے کہ کسی کو کوئی آدمی ٹھنگڑا ہے، اب اس کی وجہ سے اس کا وہ نام پاڑ دیا اور اس کو آدمی اس نام سے بلا رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں۔ کوئی آدمی لمبا ہے تو اس کو اس نام سے بلا رہے تو یہ مناسب نہیں۔ کہا کہ اس کو اس کے بہترین نام سے بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے پکارنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے، اس میں جو عیب ہے، اس عیب کا نام لے کر اس کو پکارا جانا، اس لیے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو بہترین نام سے پکارو۔ ہاں اگر کوئی نام کسی پہچان کے لیے اس کا بن گیا ہے، جیسے محدثین کے بہت سارے نام ہیں، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، اب اعمش کہتے ہیں عربی میں ایسی آنکھوں والا جس کی آنکھوں میں کالا پن کم ہو گیا ہو، چوندیا گئی ہو آنکھیں اس کی۔ تو اب کہتے کہ یا اس محدث کو، اس حدیث بیان کرنے والے امام کو کوئی آدمی امام اعمش کے نام کے علاوہ پہچانتا ہی نہیں ہے، تو حدیث کی کتابوں میں ان کا نام امام اعمش سے مشہور ہو گیا۔ تو یہاں پہچان کے لیے ان کا نام لیا گیا امام اعمش، لیکن دل میں نیت
ان کو برا لقب دینے کی نہیں تھی، ان کا پہچان ہی یہ بن گئی تھی۔ سب ایک نام یہ امام آرج یعنی لنگڑے، عربی میں آرج کہتے ہیں لنگڑے، اب ان کا نام ہی ایسا مشہور ہو گیا کہ اس کے بغیر اس امام کی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہمارے اندر بھی اگر کوئی نام ایسا ہے، جیسے ایک آدمی ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن کوئی اس کو کالو بھائی نام سے بلا رہے، اب اس کے بغیر ان کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، اگر یہ نام نہیں لیں گے تو کوئی آدمی انہیں پہچانے گا ہی نہیں، اور دل میں نیت ان کی برائی اور ان کی حقارت کی نہیں ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ باقی اگر دل میں کسی کو برا سمجھ کر اس کو اس کے اپنام سے بلانا، اس کے اس برے لقب سے پکارنا، کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان کی شان کے مناسب نہیں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی کسی کو برے لقب سے پکارے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، کہ جو آدمی ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا یہ فی نفسی حرام نہیں ہے، ایسا مذاق، ایسا مزاح، ایسا تمسخر کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو جائز ہے، لیکن ایسا مذاق جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، کسی مسلمان کو ٹھیس پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی آپس میں انتشار اور جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری خرابی کہ ولا تلبسوا انفسکم، کسی کو طعنہ مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ اور تیسری خرابی بیان فرمائی کہ کسی کو اس کے برے لقب سے مت پکارو، اور پھر آخر میں بئس الاسم الفسوق، کہ یہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو طعنے دینا اور کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ ایمان لانے کے بعد بڑے گناہ ہیں۔ ومن لم يتب، جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اور اس کو معمولی سمجھے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ ہم ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ کوئی کسی کو تماشا مار دے ہم اس کو ظالم سمجھتے ہیں، کوئی کسی کا ناحق حق دباوے ہم اس کو ظالم سمجھتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور ظلم کا عذاب بھی کتنا خطرناک ہے کہ جب اللہ کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ قیامت کے دن اس کو اس کا حق دلوائیں گے۔ تو اس لیے اس گناہوں کے اندر کوئی آدمی اگر مبتلا ہے تو آدمی آج سے نیت کرے کہ بھئی میں اپنی فکر کروں گا، اپنی اصلاح کی میں فکر کروں گا، اپنے بارے میں اپنے حال کی فکر کروں گا، کسی کو میں برے لقب سے نہیں پکاروں گا اور کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا۔ دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت نے کسی مسلمان کی دل کو ٹھیس نہ پہنچے اس کی بڑی رعایت کی۔ کچھ نمازیں کم ہوگی چل جائے گا، کچھ روزے کم ہوگی، اللہ یہ اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اللہ چاہے گا تو اس کی کمی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، لیکن تم نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کا دل دکھایا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ اور جب مسلمان کا جب دل دکھتا ہے، جب اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو یہ اس وقت یہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں، اس ٹوٹے ہوئے دل میں جب اس نے ہمارے بارے میں اگر کوئی بددعا الفاظ کہہ دیے تو خدا نخواستہ ہمارا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ کہ ہم تو ایک زبان سے ایک جملہ کہہ کر ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم نے کیا کہا کسی کو، لیکن سامنے والے کے دل کو ہم نے توڑ دیا، اور اس ٹوٹی ہوئی دل کی کیفیت کے ساتھ انہیں اللہ سے کوئی دعا کر لی، کوئی بد دعا کہہ دی تو ہمارا کیا بن سکتا ہے ہمارا؟ اس لیے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی کام نہ بنے، جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، تو اس وقت جس وقت تمہارا دل ٹوٹا ہو اس وقت تم اللہ سے دعا کر لیا کرو، اس لیے کہ اس وقت کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے دل میں ٹھیس پہنچی ہے، کوئی اس کو حوصلہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو تسلی دینے والا نہیں ہے، دل میں کوڑ رہا ہے، کڑن ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، کہا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں، تو اس وقت کی وہ اللہ سے جو لو لگاتا ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک نیت کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے کہا نا کہ ایک مسلمان کی عزت ایک کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخری خطبہ جب دیا ہے اس خطبے کے موقع پر بھی بہت سارے جملوں سے اللہ کے سامنے یہ پیغام دیا ہے مسلمانوں کو کہہ کر گئے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقره ولا يظلمه، کہ مسلمان کو ظلم نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو تکلیف نہ پہنچاوے، اس کا حق نہ مارے، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر حقوق ہیں کہ جب بیمار ہو جاوے تو ان کی عیادت کرے، جب چھینک آوے تو اس کا چھینک کا جواب دے، جب وہ کوئی ہدیہ دے تو اس کے بدلے میں تم جزاک اللہ کہو، یہ حق ہے۔ اس سے آپس میں محبتیں بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی بڑھے گی،
اور جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر آپس میں جھگڑے جو ہے آپس میں رواج لائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔